اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہی ہے. آپ نے اہل ایمان کا سن لیا, اب ذرا ان کا سنیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام دوزخ میں جانے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا ہائے افسوس, کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دے. بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیل, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا. اسے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا کہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا نا بائیں ہاتھ کی طرف, تو اب لینے سے انکار کر دے گا, کیونکہ اس کو پتا بھی میرے بائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں تو پاکستان میں تو کام چل سکتا ہے نا, لیکن آخرت میں تو نہیں چلتا. تو وہ پیچھے سے بھی اسے جب ہاتھ پیچھے کرے گا فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے اسے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو کہے گا افسوس, کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی. یعنی میں جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا, نہ زندہ ہوتا اور نہ یہ معاملات ہوتے. ما اغنا عنی مالیہ, آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی. دنیا میں اگر کوئی بادشاہ تھا, کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ تھا, سب کچھ اس سے جاتا. اور سر آخرت میں کیا جاتا رہا, دنیا میں ہی جاتا رہتا. وہ انگلش میں ایک نظم بھی ہے, ڈیتھ دا لیولر. ڈیتھ وہ چیز ہے جو ہر چیز کو لیول کر دیتی ہے. کیسے؟ دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ تھا, امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, یا وہ کسی فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا لاوارث انسان تھا, دونوں مرنے کے بعد ایک لیول پہ ہیں. وہ بھی زمین کے اندر ہے, وہ بھی زمین کے اندر ہے. ڈیتھ سب کو برابر کر دیتی ہے. اگر کوئی کسی محل کے اندر تھا, وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا. آپ چاہے اس کا مزار بھی بنا لیں, ہے زمین کے اندر ہی ہے, باہر نکال کے مزار بنانے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا, کیونکہ آپ کو جو وہ عقیدوں کی کہانیاں کرائی گئی ہیں اس میں تو رسک لیے ہی نہیں نہ جا سکتا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں, تو میں بڑی معصومانہ خواہش رکھتا ہوں کہ لاش تو دفنانے کے بعد سلامت نکلنی ہے نا, تو آپ دفنانے سے پہلے 1 مہینے کے لیے وہ لاش باہر رکھ دیں اور مجھے بتائیں آپ کہ وہ سلامت رہتی ہے اور بدبو نہیں چھوڑتی. تو یہ رسک آپ کیوں نہیں لیتے؟ یہ لیں اور پوری دنیا کو آپ اپنے مکتب فکر کے اندر لے آئیں. بعد میں جو آپ نے کلیم کر رہے ہیں تو پہلے کر کے بتائیں. یہ رسک آج تک نہیں کسی نے لیا. تو یہ سب کی سب کہانی ہے. اعوذ باللہ تعالی. تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرا معاملہ ہی تمام ہو جاتا, نہ آج میرا مال میرے کام آ سکا, نہ میری بادشاہت, وہ بھی ختم ہو گئی. پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو, خذوہ فغلوہ, پکڑ لو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو. یہ 70 تو عدد کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا, اس ایک گناہ کی پاداش. حقوق العباد کا معاملے کتنے سٹرانگ ہیں. ایک بالشت زمین, یہاں لوگ پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایک لمبی زنجیر سے اسے جکڑا جائے گا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اچھا اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو مسلمان فوراً خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایڈا ڈرایا ہے اے تے کافروں دے بارے جائے, فوراً خوش ہوتے ہیں. وہ سر پورے کا پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں ہے.
کیونکہ پہلے اولین مخاطب تو کفار ہی تھے نا. تو میں نے اس پہ بڑا ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 154، قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے کافروں کی آیات مسلمانوں کے بارے میں کوٹ کرنا، مسلمانوں کی آیات کافروں کے بارے میں کوٹ کرنا. تو اس میں ایک معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ جو گستاخ رسول کے بارے میں اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں نا جی وہ جی گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے بعد ذالک زنیم. تو وہ جو قرآن پاک میں گستاخ رسول حرامی تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کافر. ولید بن مغیرہ. تو آپ آج کل کے مسلمانوں کو کیوں آپ گستاخ رسول کہتے ہیں؟ یہ تو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھکی. تو وہ پارٹی جو قرآن کی آیات اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بتوں والی آیات، یہ کافروں والی آیات، خود پوری دنیا کو وہ کافروں والی آیات فٹ کر رہی ہے بعد ذالک زنیم. اور یہ ایسا فارمولہ ہے کہ آپ ان کا فرقہ چھوڑ دیں تو آپ بعد ذالک زنیم ہے، اور اگر واپس آ جائیں دوبارہ حلالی ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی آپ دوبارہ چھوڑیں پھر آپ بعد ذالک زنیم ہو جائیں گے. تو یہ کافروں کے بارے میں آیت نہیں ہے. نہیں، قرآن پاک میں جو آیات جس سے فٹ اسے گفٹ، چاہے کافر ہے یا مؤمن. تو ایمان یہ نہیں اللہ پر لاتا تھا، یعنی جو ایمان لانے کا حق ہے. اس کے ثبوت میں سورہ نساء کی وہ آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کو. ایمان والوں کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول پہ؟ یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس آج اس کا کوئی یہاں پہ دوست نہیں ہوگا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اس کو کھانا بھی ملے گا تو وہ پیپ زخموں کا، وَلِعِیاذُ بِاللَّہِ تَعَالَىٰ، اس کے سوا کھانا بھی کوئی نہیں. دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے اس نے سٹور نہیں کیا، تو آج یہاں پہ اس کو زخمیوں کا پیپ وہ غذا کے طور پر ملے. اللہم اجرنا من النار. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پوری زندگی یہی کرتا رہتا ہے، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے سٹور کر لیا. باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے جو ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. آپ نے اپنے رشتہ داروں میں قریبی لوگوں نے میں آبزرو کیا ہوگا کہ جب امیر لوگ مرتے ہیں تو پیچھے کس طرح بندر بانٹ شروع ہوتی ہے، اور لوگ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی کہتے ہیں یہ تو شرعی حکم ہے نا جی، وراثت تقسیم کرنی ہے. وہ شریعت کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے بےتاب ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ دنیاوی منفعت وابستہ ہوتی ہے. تو وہ مال تو پچھلوں کے لیے آپ نے چھوڑا، مال وہ ہے جو آپ نے خود استعمال کر لیا یا آخرت میں سٹور کر لیا، وہ آپ کا مال. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اس کو کھانا نہیں ملے گا بجوز اس کے کہ اسے پیپ ملے گی. وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے کوئی نہیں کھائے گا بجوز خطا کاروں کے. یعنی یہ پیپ جو ہے نا یہ کھانا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے مجرم رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، اب یہ وہ نہ آ گئی ہے. میں کہتا ہوں قرآن کا سٹائل ہے نا. اب یہ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ ہے پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، لیکن یہ نہ الگ سے نہیں، تم جتنے بھی فرسودہ خیالات پیش کر رہے ہو وہ سب کے سب غلط ہیں. نا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ان چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور وہ ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، چاہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں چاہے وہ روحانی دنیا سے، فرشتوں کی شکل میں، عذاب قبر کی شکل میں، ان تمام کی میں قسم یاد فرماتا ہوں.
انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو کلام الہی ہے۔ آگے چل کے آ جائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جبرائیل علیہ السلام کے پاس آیا، جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک پہنچا تو وہ جبرائیل کا بھی کلام بنا۔ الٹیمیٹلی جو تم سن رہے ہو ہمارے نبی سے وہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، اور شاعر کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، یہ کلام بھی شاعرانہ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی شاعرانہ نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ تو نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔